جب 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ وہ سجدے میں جاتا تھا، 70,000 سال سجدے میں رہتا تھا، اور جب سر اٹھاتا تھا اس سجدے سے تو تب تم دیکھتے تھے۔ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکنا، اور 72,000 بار جبریل نے دیکھا، اور جبریل نے کہا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا پوری کائنات بنی ہے، میری اتنی بڑی عمر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ جب 70,000 سال غائب رہتا تھا، سجدے میں اللہ کے سامنے جھکتا تھا، سجدے میں رہتا تھا، جب سر اٹھاتا تھا تب تم دیکھتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسی نور سے سب کائنات بنی، اور پھر وہی نور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا، اور اس نور کا جب نور پیدا فرمایا، نور سے روح پیدا فرمایا۔ کتنے صفحے تھے وہ جانتا ہے، وہ حساب نہیں، مگر ہاں ایک حساب ہے، تابعین کی صف، اس کے بعد اولیاء اللہ کی صف، اس کے بعد مومنین کی صف، اس کے بعد تمام روح جتنے بھی مردوں کے منافقین کی یہ کافرین کی تھی۔ اب روح کے لحاظ سے ہم سب اور آدم میں ایک ہی عمر کی، روح کے لحاظ سے ایک ہی عمر کے ہیں، ایک ہی دن پیدا کیا ہے، مگر پیغمبر پہلی صف میں، اور جب اس نور کو پیدا فرمایا، انبیاء کی روح کو پیدا فرمایا، سب کی روح کو پیدا فرمایا، تو اس نور کی چمک کو دیکھا پیغمبروں نے عرض کیا یا اللہ یہ نور ہمیں عطا فرما۔ قرآن نے کہا ہے، تھوڑی مجھے دقت آ رہی ہے کہنے میں، قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا میثاق کا۔ وہ کیا وعدہ تھا کہ جب نور دکھلایا گیا سامنے کیا ارواح کے، اور ارواح سب کو کہا الستو بربکم، سورہ اعراف میں ہے الستو بربکم، تم نے مجھے مانا کیا؟ تم نے مجھے مانا؟ سوال کیا ہے، عربی میں ماں سوالیہ کے لیے آتا ہے۔ اور روح نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، سب روح نے کہا ہاں ہم نے مانا۔ تو اللہ حرف بے سے شروع فرما دیا، کیوں؟ جو سب سے پہلے ہمارے منہ سے لفظ نکلا تھا بلا کا، اس میں جو حرف تھا وہ حرف کیا تھا؟ بے۔ اور قرآن مجید کو شروع کیا بے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ میرے بندے جو ہی پڑھیں بسم اللہ پر جو ہی آئیں، اور ان کے منہ سے جو بے نکلے، ہم با پڑھتے ہیں اس کو ہم لوگ بے کہتے ہیں، جو ہی بے پڑھیں ان کو یاد ہو جائے جب ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس زبان سے، وہ حرف بے کے ساتھ کیا تھا، لہذا قرآن مجید کو وعدہ پر یاد کر کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس وقت گواہ ایک بن رہتا تھا، ایک فرشتہ گواہ بھی تھے، مگر ایک فرشتہ گواہ، اور وہ فرشتہ آج بھی ہمارے پاس ہے اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اس فرشتے کو گواہ بنایا، اور ہماری اور آپ کی ایگریمنٹ اس دن کا خدا کے ساتھ، ہاں تو ہمارا مالک و خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، تیری مانیں گے۔ اس عہد نامے کو اللہ پاک نے اس فرشتے کے پیٹ میں امانت کے طور پر رکھ کر اس کو پتھر کی صورت بنایا، اور خانہ کعبہ میں اس کو لگانے کا حکم دیا، اور یہ خود اس کو بھوسا دو، اور خود بھی دو اور اپنے ایمان والوں کو کہو کہ اس کو بھوسا دیں۔ ایسا بھوسا دے دیں، آپ نے بات کیا ہے اسی طرح، یہ ہے نا پتھر کالا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجر اسود، اصل میں یہ اسود نہیں تھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود یہ جو تھا یہ حجر ابیض تھا، جنت سے جب لایا گیا اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند ہو جاتی تھی۔ کالا کیوں ہوا؟ لوگوں کے گناہوں سے یہ کالا ہو گیا۔ آپ اللہ، گناہ کتنی بری چیز ہے ہمارا، گناہ بیڑے تباہ کرتی ہے، رشوت، زنا، جھوٹ، سود، ماں باپ کی نافرمانی، بے نمازی پن، زکات میں خیانت، بیڑا بار کرتا ہے۔ ہم مکان بہت بڑے بنا رہے ہیں، گھر بھرے ہیں پیسوں کے، آرام نہیں، افراتفری ہے، تسلی نہیں، بچے کنٹرول میں نہیں، بچے کنٹرول میں نہیں، بیوی کنٹرول میں نہیں، کیا ہے؟
تقاضا ہے. اب کیا روح نے ہم نے سب نے وعدہ کیا، یہ خدا نے حکم دیا، اس رشتے کے اندر عہد نامہ ہے. یا مسلمانوں، خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو بوسہ دو. کیوں دو؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جنت سے آیا ہے؟ ہاں نہیں، بات نہیں ہے، جنت سے بھی آیا ہے، پیغمبروں نے بھی لگایا ہے. لیکن اس لیے بوسہ دو کہ جو ہی آپ بوسہ دیں گے آپ کو یاد آ جائے گا اپنے رب کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا تھا. اس وقت ایک عہد نامہ لکھا گیا تھا، وہ اس بشر کے اندر ہے ہمارا. بوسہ کریں گے، جو ہی بوسہ دیں گے آپ کو اپنا وعدہ یاد آ جائے گا اور خدا کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. بے میں بھی یہی ہوا، بے میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو گیا. اب ہم اس بات پہ اصلی پہ آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک، پیغمبر نے عرض کیا یا اللہ یہ نور ہمیں عطا فرما. سرکار اللہ نے فرمایا اے میری روح ہو، میں تمہیں یہ نور کا اگر حصہ دوں تو مجھے کیا دوں گے؟ خدا کو کسی سے کمی ہے؟ تو عرض کی یا اللہ ہم تجھے اپنی وفاداری پیش کریں. سب سے بڑی پیاری چیز کیا ہے کسی کے لیے؟ فرما برداری، وفاداری. وفاداری کسی کے ساتھ بھی ہو وہ آج ہر جگہ کامیاب ہے. وفاداری کی قیمت ہے، محبت کی قیمت ہے، نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، یہ زندہ رہتی ہے اور قیامت بھی رہے گی. نیکوں کے ساتھ وفاداری کرو، پیغمبر کے ساتھ اپنے کے کرو.